ترکی اور شام میں صورتحال ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زیادہ لرزہ خیز ہوتی جا رہی ہے۔ ترکی میں آنے والے زلزلے کے بعد ملبے میں ایک ماں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کی کیا کیفیت ہوگی جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کس کرب کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئی، کیونکہ ماہرین تو ابھی بھی خبردار کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں زلزلے کے مزید آفٹر شاکس آ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ترکی اور شام میں صورتحال ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زیادہ لرزہ خیز ہوتی جا رہی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12,000 سے زائد لوگ اس قیامت خیز زلزلے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جو ترک حکام ہیں ان کے مطابق 8,000 ہلاکتیں تو صرف ترکی میں ہوئی ہیں۔ شام میں اب تک 3,000 سے زائد لوگ لقمۂ اجل بن چکے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس المناک حادثے میں 40,000 تک جانیں ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اور پوری دنیا تک پہنچنے والے ترکی اور شام کے مناظر انتہائی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ زلزلہ متاثرین کی بات سنیں تو دل دہل جاتا ہے۔ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، زندگی ختم ہو گئی، کھلے آسمان تلے رہنے پہ مجبور ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں ٹھنڈ اور سمندری طوفان کی وجہ سے زندگی مزید مشکل کا شکار ہے۔ جو زلزلے سے بچ گئے اب ٹھنڈ کی وجہ سے ٹھٹر کر زندگی اور موت کی کشمکش میں جھول رہے ہیں۔ ایسے ویڈیو کلپس موصول ہو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ ترکی میں آنے والے زلزلے کے بعد ملبے میں ایک ماں نے بچے کو جنم دیا۔ ماں کو تو بچایا نہیں جا سکا، بچہ بچ گیا۔ اب نہ تو بچے کا کوئی اور وارث ہے، نہ اس کے خاندان میں سے کوئی زندہ رہا۔ اس بچے کی کیا کیفیت ہوگی جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کس کرب کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس ماں نے اپنی کوکھ میں اس بچے کو رکھ کر اس کے مستقبل کے لیے کیا کیا خواب سوچے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، لیکن بدقسمتی دیکھے تو دنیا میں آتے ہی یتیم ہو گیا۔ اسی طرح ترکی کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ملبے تلے پھنسا ہوا ہے۔ اسے نکالنے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال ہو رہا ہے، اس کا صرف سر نظر آ رہا ہے، اور اسے ملبے تلے دبے 45 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ اس کی پیاس بجھانے کے لیے ریسکیو افسران اسے بوتل کے ڈھکن سے پانی پلا رہے ہیں، لیکن ملبہ اتنا زیادہ ہے کہ کئی گھنٹوں کے باوجود بچے کو اب نکالا نہیں گیا ابھی تک۔ شام میں چھت گری اور پورا گھر تباہ ہو گیا، سارے گھر والے ہلاک ہو گئے، ایک چھوٹی 15 ماہ کی بچی بس زندہ نکلی۔ اس بچی کا کیا ہوگا؟ اس بچی کو سہارا کون دے گا؟ اس کی پرورش کون کرے گا؟ کس کے پاس کوئی جواب ہے؟ نہیں۔ شام میں تو عام دن بھی قیامت خیز ہوتے ہیں، عمارتیں تاحال ریزہ ریزہ ہیں، لوگوں کے پاس روزگار کے وسائل نہیں، اور اس کے بعد یہ آفت۔ لوگوں کی آنکھیں نم ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں سے بات ہوئی، کہنے لگے اللہ ہمارا کس حد تک امتحان لے رہا ہے، ہم ایک مشکل سے نکلتے ہیں تو اس سے بڑی مشکل ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ ایسی باتیں ہیں، ایسے جذبات ہیں جو لفظوں میں سمٹ ہی نہیں سکتے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کون زندہ ہے اور کون نہیں۔ لاکھوں افراد لاپتہ اور انہیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ وہاں سے لوگ صحافیوں کو اور حکومتی حکام کو ویڈیوز، وائس نوٹس اور ملبے کے نیچے سے اپنی لائیو لوکیشنز بھیج رہے ہیں۔ ان پیغامات میں لوگوں کو اپنی جگہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ اتنی بے بسی کا عالم ہے، اللہ کی پناہ۔ ایک ٹرکش شیف، بڑا مشہور شیف، اس کی ویڈیو گردش کر رہی ہے۔ آپ نے بھی ان کی پرانی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ جب سے لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو، یا ان کے ماتھے پہ پریشانی کے آثار آئے ہوں، یا ان کے ماتھے پہ کچھ شکن آئی ہو، مگر اس زلزلے نے تو ان کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ نئی آنے والی ویڈیو میں پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جو ترکی میں آئے دن لوگوں کی امداد کرتے نظر آتے تھے، مگر اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، اور پوری دنیا سے مدد کی درخواست کریں۔ جہاں جہاں زلزلہ آیا، ہر گلی، ہر عمارت، ہر مسمار ہوئی چیز میں کئی کہانیاں۔ ایک 26 سالہ نوجوان اسماعیل ہے جو شام سے ترکی نوکری کے گھر سے آئے تھے بھائی صاحب، اور زلزلے نے ان کی جان لے لی۔ ان کے بھائی بحرین سے ترکی میں آئے اور 2 روز سے مسلسل ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ زلزلے سے کم از کم 2,30,00,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ابتدائی اندازوں سے علم ہوتا ہے کہ ترکی اور شام میں آنے والے 2 زلزلوں سے 23 ملین یا اس سے بھی زیادہ لوگ متاثر ہوئے۔ کئی ہسپتالوں کی تو بجلی تک منقطع ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد اب کئی زیادہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جب تک سارا ملبہ صاف نہیں کیا جاتا اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہلاکتوں کی تعداد ہے کتنی، کیونکہ ہلاکتیں جتنی بتائی جا رہی ہیں اس سے کئی زیادہ ہے، کیونکہ زلزلہ آئے 48 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور اب تک جو لوگ ملبے سے نہیں نکالے جا سکے ان کے بچنے کے چانسز انتہائی کم ہیں۔ کوئی معجزہ ہی ہو جو اتنے وقت بعد کوئی سلامت نکل سکتا ہو۔ پھر معجزے تو خیر ہوتے بھی ہیں، ترکی میں بھی ہو رہے ہیں۔ جیسے ترکی کے صوبے عطائے میں
ایک 8 سالہ بچے کو 48 گھنٹوں کے بعد ملبے سے نکالا گیا. اس بچے کی ماں عمارت کے باہر اس کا انتظار کری تھی. جیسی بچے کو نکالا وہ گلے ملے. یہ سارے مناظر آپ اپنی اسکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں. سیریا میں زلزلے کے دوران آس پاس کی ساری عمارتیں ملیا میٹ ہو گئیں، لیکن بی بی زینب کا روزہ مبارک سلامت رہا. سیریا میں WHO کے مطابق حالات زیادہ خراب ہیں. شام میں تباہی در تباہی ہوئی ہے. ترکی کے علاقوں میں بھی لاکھوں شامی شہری کافی برے حالات میں ہیں. ڈاکٹرز کے مطابق لوگ زیادہ عرصے تک زخمی حالت ملبے میں دبے رہتے ہیں. ان کے لیے گردے نکارہ ہونے کا خدشہ ہے اور آنے والے ہفتوں میں ایسے کیسز سامنے آ سکتے ہیں. ایسے میں سردی کی شدت بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ لوگ گھروں میں واپس جانے سے خوفزدہ ہیں. زلزلہ زدہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹنے کا بھی اب خدشہ ہے جو آس پاس کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں. اور لوگوں کا خدشہ بالکل صحیح ہے کیونکہ جو تباہی ہونی تھی وہ تو ہو چکی، لیکن اس سے بڑا مسئلہ اور چیلنج زلزلے کے بعد کی صورتحال سے نمٹنا ہے. پھر جب یہ ہو جائے گا سب کچھ، ابتدائی طبی امداد بھی مل جائے گی، تو لوگوں کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے، لوگوں کی میڈیکل کی ضرورتیات پوری کرنا ہے، انہیں وبائی امراض سے بچانا ہے. جن لاکھوں لوگوں کے روزگار چھن گئے ان کو روزگار دینا ہے، دوبارہ سے رہائشی عمارتیں اور ایک پورے کا پورا انفراسٹرکچر کھڑا کرنا اور اس بار بہتر طریقے سے عمارتیں تعمیر کرنا. کیونکہ ابتدائی تحقیق کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اتنی بڑی تباہی کی ایک وجہ عمارتوں کی ٹھیک تعمیر نہ ہونا ہے. یعنی جو عمارتیں بنائی گئیں ان میں شاید مٹیریل اچھا نہیں تھا. ایسی عمارتیں بنائی گئیں جو زلزلے کے جھٹکے کو برداشت نہیں کر سکیں. اب جتنے منہ اتنی باتیں. اس کے علاوہ جو مختلف شہروں کا زمینی راستہ منقطع ہوا اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. سڑکیں جو کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہیں ان کو نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے. معلومات کی ترسیل کے لیے انٹرنیٹ اور موبائل فون ٹاورز کو پھر سے کارآمد بنانا ہے. اس لیے یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، پوری نئی زندگی شروع کرنے والا. اور لوگوں کی یہ بات درست ہے کہ زلزلے کے اثرات کئی سالوں تک رہیں گے، جیسا پاکستان میں ہوا ہے. پاکستان میں 2005 میں کشمیر کے اندر زلزلہ آیا تھا جس میں 70,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. اس کے اثرات ابھی تک کشمیر اور بالا کوٹ سے نہیں گئے. تب جو عمارتیں تباہ ہوئیں، جو اسکول تباہ ہوئے، جو کاروبار تباہ ہوئے، اتنے سال گزرنے کے باوجود اگر ہم وہاں پہ جائیں تو اس کے آفٹر ایفیکٹس نظر آتے ہیں. ہم نے بھی سیلاب کی آفت دیکھی ہے جس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، جن کے سر پہ ابھی تک چھت نہیں آ سکی. اس سے بھی اثرات کئی سال آگے کے ہیں اور یہی خدشہ شام اور ترکی کا ہے. اب اللہ نہ کرے اس مصیبت کے ہوتے ہوئے کوئی نئی مصیبت آ جائے تو لوگوں کے لیے اور آفت ہو جائے، کیونکہ ماہرین ابھی بھی خبردار کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں زلزلے کے مزید آفٹر شاکس آ سکتے ہیں. خوشائن بات یہ ہے کہ ساری کٹھن صورتحال میں شام اور ترکی کی ہر ملک مدد کر رہا ہے. پاکستان نے بھی سامان کے جہاز بھجوائے ہیں. پاکستانی فوج کے دستے بھی وہاں امدادی کارروائیوں کے لیے پہنچ چکے ہیں. شہباز شریف ہنگامی طور پہ جانے لگے تھے، پھر ان کو آگاہ کیا گیا کہ ان کے آنے سے ترکی میں امدادی کارروائیوں میں خلل آ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اپنا دورہ ملتوی کیا. اب بس دعا ہے کہ اللہ ترکی اور سیریا پہ آئی اس مصیبت اور آزمائش میں مزید اضافہ نہ کرے، مزید معجزے ہوں تاکہ ملبے تلے پھنسے افراد کو نکالا جا سکے زندہ، اور جتنی جلدی ہوئے وہاں زندگی معمول کے مطابق آ جائے. اس چینل کو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو خود بخود ملتی رہیں. اگلی دفعہ کے لیے اللہ حافظ.